فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی پیدائش۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان وہ اپنی ذاتی یادداشتوں کے مطابق نومبر 1905 میں اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق 14 مئی 1907 کو ضلع ہزارہ کے گاؤں ریحانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1922 میں میٹرک کرنے کے بعد علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد رائل ملٹری کالج سینٹ ہرسڈ انگلستان سے فوجی تعلیم حاصل کی اور 1928 میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جناب ایوب خان نے برما کے محاذ پر خدمات انجام دیں۔ 1947 میں کرنل کے عہدے پر ترقی ملی اور قیام پاکستان کے بعد انہیں بریگیڈیئر بنا دیا گیا۔ دسمبر 1948 میں وہ میجر جنرل بنا دیے گئے اور ان کی تعیناتی مشرقی پاکستان کر دی گئی۔ 1950 میں وہ ایڈجوٹنٹ جنرل بنائے گئے اور 17 جنوری 1951 کو پاکستان کی بڑی افواج کے پہلے پاکستانی اور مسلم کمانڈر ان چیف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1954 میں جب محمد علی بوگرا نے گورنر جنرل کی دعوت پر نئی وزارت تشکیل دی تو اس میں سکندر مرزا اور ایوب خان کو بھی شامل کیا گیا۔ یوں جنرل ایوب خان پاکستان کے وزیر دفاع بن گئے۔ 1958 میں جب ملک میں طوائف الملوکی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو سکندر مرزا نے 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور آئین کو معطل کر دیا۔ جنرل ایوب خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 24 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان وزیر اعظم بنا دیے گئے، لیکن فقط 3 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو انہوں نے صدر سکندر مرزا کو معزول کر کے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات سنبھال لیے۔ صدر ایوب خان نے نہایت تیزی سے ملکی صورتحال کو سنبھالا اور انہوں نے فوجی اسپرٹ سے رات دن کام کر کے ملک میں کئی مفید اصلاحات نافذ کی اور معاشی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے انتظامی اور معاشی نظام میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ 27 اکتوبر 1959 کو فوج نے صدر جنرل ایوب خان کو ملک کا اعلیٰ ترین فوجی عہدہ فیلڈ مارشل پیش کیا۔ اسی روز ملک میں بنیادی جمہوریت کا نظام نافذ کر دیا گیا۔ 17 فروری 1960 کو فیلڈ مارشل ایوب خان ملک کے صدر منتخب ہوئے۔ 8 جون 1962 کو انہوں نے مارشل لا کے خاتمے اور صدارتی طرز حکومت کے نئے آئین کے نفاذ کا اعلان کیا۔ جنوری 1965 میں ملک میں ایک مرتبہ پھر بنیادی جمہوریت کے نظام پر مبنی صدارتی انتخابات منعقد ہوئے جس میں ایوب خان نے کامیابی حاصل کی۔ ستمبر 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا تو پوری قوم ایوب خان کی قیادت میں سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ حملہ آور پڑوسی ملک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اقوام متحدہ کی مداخلت پر جنگ بندی ہو گئی۔ جنوری 1966 میں تاشقند کے مقام پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس سے دونوں ملکوں کی افواج جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلی گئیں۔ پاکستان کے عوام میں اس معاہدے سے بڑی بددلی پھیلی۔ 1968 میں جب فیلڈ مارشل ایوب خان کے عہدے حکومت کو 10 سال مکمل ہوئے اور ملک میں عشرۂ اصلاحات منایا گیا تو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان کے خلاف تحریک جمہوریت کا آغاز کر دیا۔ ان کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں اور ہنگاموں کا آغاز ہوا۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے ملک کی باغ دوڑ جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دی اور خود سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔ 20 اپریل 1974 کو انہوں نے اسلام آباد میں وفات پائی۔ انہیں تمام فوجی اعزازات کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں ریحانہ میں دفن کر دیا گیا۔ ایوب خان مرحوم ایک قابل اور مدبر شخصیت تھے۔ اگرچہ چند ماہرین سیاست اور دانشوروں کے نزدیک وہ ایک آمر مطلق تھے اور ان کا دور اور ان کا آئین غیر جمہوری قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے عہد میں پاکستان نے نہ صرف معاشی اور صنعتی طور پر بے حد ترقی کی
بلکہ ملک کی خارجہ پالیسی بھی غیر جانبدار اصول پر کاربند رہی، جس سے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند ہو گیا۔ ایوب خان مرحوم نے اپنی سوانح عمری فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے نام سے تحریر کی تھی، جس کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ذاتی ڈائریوں کے مندرجات بھی ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان 1966 تا 1972 کے نام سے اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔